آپ کو میں بہت بڑی مثال دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی ہے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والا ہو۔ قرآن کبھی پڑھیں، یہ دو صحابی آپس میں کسی معاملے پہ بحث ہوئی، ان کی آواز اونچی ہو گئی تو قرآن پاک کی آیت بنی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے سارے مال ہی ضائع ہو جائیں اور پلے ہی کچھ نہ رہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ ادب و احترام، عزت اور محبت کی وجہ سے ہے، کسی اور کی بھی ہے تو اسی وجہ سے ہے۔ کس بیس میں مجھے بتاؤ کہ آپ کا دل نہیں کانپتا، آپ کو خوف نہیں آتا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو آپ ان کو بدعت کہتے ہیں؟ یہ ساری یعنی کہ ایک پری پلانڈ کا کفار و مشرکین نے، یہود و نصارہ نے ایک سازش کے ذریعے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا۔ مسلمانوں کی نماز کا ایک طریقہ تھا وہ بھی مختلف کیا۔ ابن تیمیہ، عبد الوہاب نجدی، ڈی ای لارنس آف عربیہ، اور ادھر سے چلتے ہوئے یعنی کہ آج آپ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہوتی ہے تو تانے دیے جاتے ہیں، محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومتے ہیں، ان لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو یہ چیم گوئیاں کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اس طرح منایا بتاؤ، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہر سال نہیں منانا، کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا، بالکل جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے کبھی کہا جی کس طرح کی ہو، قد کیسا ہو، عمر کیسا ہو، رنگ کیسا ہو۔ یہ بھی وہی بات ہے۔ آپ کبھی غور کرنا کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب چاند نظر آتا ہے تو محبت والے درود و سلام شروع کرتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، جشن کرتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت وہ اللہ کی نعمت کا اظہار کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ناچ گانے کے وہ ان کو ایڈٹ کر کے ویڈیوز کو تو سینڈ کیا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پراپوگنڈا کس کے خلاف کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے خلاف۔ یہ کیا مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ یا پھر نعت خوانی پہ چھوٹا سا کلپ بنا کے اس کو ایڈٹ کر کے تو ملینز ویوز لے کے ایک طرف پیسہ کمایا جاتا ہے تو دوسری طرف سازش کی جاتی ہے۔ خرید نہ سکیا روشنی ہو ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ ایڈٹ کر کے ہزاروں ملینز ویوز حاصل کر کے اور ایک نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ کس بیس پہ پھیلائی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کے خلاف۔ سامعین ناظرین، بدعتی لوگوں کی ایک بہت بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی بات ہو تو وہ رونے کو یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وصال ہوا تھا۔ اور جب یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو صحابہ بہت پریشان ہوئے، اور جب وصال کی بات کرو تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ اور بدعتی کے لیے اتنی زیادہ یعنی کہ نحوست اور اتنے سخت احکامات کیوں ہیں؟ آپ قدریہ خارجی کو دیکھیں نا، انہوں نے کتنا نقصان کیا۔ یاد رکھو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کوئی کام کیا اور وہ کام کسی سنت کی جگہ نہیں ہے، سنت کو نہیں مٹاتا، تو
اس کو اگر کسی نے بدعتی کہا تو خدا کی قسم وہ خود بدعتی ہے، وہ اپنے فرائض اپنی عبادات کی خیر منائے، اس کا کوئی فرض قبول نہیں ہوگا۔ بدعتی پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ حدیث نمبر آپ دیکھیں۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ تاریخ میں جو صالحین ہیں، نیک لوگ جو ہیں، تابعین بھی اور صحابہ کی بار علیہم رضوان بھی، ان سے ایک بھی بدعت نہیں ہے۔ یہ آج کے دور میں جیسے ہم مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں اور وہ شرک نہیں ہے، اسی طرح جتنی بھی مثالیں دے کر ہم یہ بدعت کی راٹ لگاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے وہ بدعت نہیں۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، شرک جو ہے یہ کہا جاتا ہے جی قرآن پاک میں بے شمار آیات شرک پر ہیں، اور جب بحث ہوتی ہے کہا جاتا ہے یہ جی بتوں کے متعلق ہیں، اور کچھ کہتے ہیں جی مشرکوں بتوں والی آیات مسلمانوں پر لگ سکتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لگ سکتی ہیں، لیکن دیکھیں ان آیات میں کیا کہا گیا ہے۔ جیسے قرآن بتا رہا ہے اس چیز کو ادھر ہی رہنے دو۔ قرآن نے کہا کہ بت بنا کے مشرکین، آپ کسی نبی کا کسی کا بھی بت بنا لو، اگر بت بنا کے آپ اس سے کوئی نفع نقصان کی امید رکھتے ہیں تو وہ شرک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ٹیبل ہے لکڑی کا بنا ہوا، کوئی آپ سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، آپ کہتے ہو یہ مٹی ہے یہ خاک ہے، وہ کہے گا یہ تو ٹیبل ہے، آپ کہیں نہیں جی اتنے سالوں بعد یہ گل سڑ کے اس کی مٹی خاک بن جائے گی۔ تو یہ ظلم ہے، جو چیز ہے اس کو اسی طرح رہنے دیں۔ بت بنا کے ان سے نفع نقصان کی امید قرآن کہہ رہا ہے تو آپ اسی پہ رہیں، وہ شرک ہے۔ قبروں میں جو پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ مشرک نہیں بنا سکتے، اس پہ کوئی حدیث نہیں ملتی، اور نہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا صحاب کا تابعین تبع تابعین تک کوئی مثال نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ ہم نے مسلمانوں میں آپس میں اختلافات ڈال کے مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ ہاں تھوڑا سا اضافہ کر لیں، کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا، بیٹی کہنا، یا اللہ نے کائنات بنائی اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نے مل کے اس میں سے کچھ بنایا ہے، یہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ شرک نہیں، شرک بڑا واضح ہے، جیسے اللہ واضح ہے ایسے شرک واضح ہے، اس میں کچھ بھی مبہم نہیں ہے۔ یہ کافروں کی سازش ہے، اس سے بچیں، اور کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ کوئی عمل ہے اور کسی سنت کی جگہ نہیں لے رہا تو خدا کی قسم اس کو مار جائیں، بدعت نہ کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لشکر نعتیں پڑھتے ہوئے جب آگے بڑھنا ہے زمانہ اخیر میں دنیا کو فتح کرنے کے لیے، تو یاد رکھو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نعرے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو پسند نہیں کرے گا، اب حدیثیں پڑھو کہ وہ لوگ دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ 70,000 سے زیادہ علماء کا بولا گیا ہے کہ وہ اس گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔